ناران کی وادی، جہاں دریا کی روانی میں اور پہاڑوں کی بلندی میں ایک خاموشی بستی ہے، جس خاموشی میں دلوں کا سکون اور بے چینی کے لیے راحت بستی ہے۔ اس وادی کا حسن الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جہاں ہر طرف سبزہ اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی بسی ہوتی ہے۔ اس وادی میں قریب ایک ہی اسکول تھا، جو قدرتی حسن کے درمیان علم کا دیپ جلائے رکھتا تھا۔ اسکول کے ارد گرد بہتے دریا کی موسیقی اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک خوابناک ماحول پیدا کرتی تھی۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجب تازگی تھی جو دلوں کو زندہ کرتی تھی۔ وادی کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے رہتے تھے۔ اس سکول میں بطور استاد مجھے اپنی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ میں اپنی محبت اور محنت سے بچوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ سب کی نظر میں ایک دلکش اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ میری آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی۔ نہ صرف ایک بہترین استاد تھا، بلکہ ایک اچھا انسان بھی تھا، جو دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ طلباء بہت عزت کرتے تھے اور میں ان کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ دراصل میرے پڑھانے کا انداز بہت منفرد تھا۔ میں بچوں کو کتابوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقتوں سے بھی روشناس کرواتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی ایک سفر ہے جس میں ہر لمحہ ایک سبق ہے۔ اس سبق میں ہی زندگی گزارنے کا راز مضمر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بچوں کو زندگی کے حقائق سے روشناس کرواتا رہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی کا مقصد ہے روشنی کی تلاش، وہ روشنی جو علم، محبت اور حقیقت کی شکل میں ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے۔ مجھے اسی وجہ سے یہ شعر بھی بہت پسند تھا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ شوگران ہل اسٹیشن میری ایک پسندیدہ جگہ تھی۔ میں اسکول کے اوقات کار سے فارغ ہو کر یہاں آ جایا کرتا۔ مجھے قدرتی خوبصورتی اور موسم کے پرسکون مناظر بہت لبھاتے تھے۔ یہاں آ کر پہلے قدرت کے مناظر اور موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا اور اس کے بعد کچھ دیر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ کتابیں میری بہترین ساتھی تھیں۔ مجھے زیادہ دوست یا لوگوں کا ہجوم پسند نہ تھا۔ میں تنہائی میں کتاب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار سکتا تھا، اور ایسا میں ایک عرصے سے کرتا آ رہا تھا۔ کتابیں مجھے جہاں کچھ نہ کچھ سبق دیتی تھیں، وہیں میرے غم بھی بانٹ لیا کرتی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ کتابیں ایک وقت میں ہمیں سکھاتی بھی ہیں اور ساتھ ہی دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہیں۔ کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہیں، کبھی گم ہے کتاب آنکھوں میں۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک دوست جناب فاروق اپنی فیملی کے ساتھ ناران آ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک معزز کاروباری شخصیت تھے، مگر ناران میں بھی ان کا ایک گھر تھا جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے چند ماہ آ کر رہا کرتے تھے۔ پرنسپل صاحب نے بتایا کہ وہ آج اسکول کا دورہ کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات سنی اور واپس کمرہ جماعت میں جا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جماعت کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو پرنسپل صاحب، فاروق صاحب، ان کی بیٹی نایاب اور اپنی زوجہ کے ہمراہ دروازے پر موجود تھے۔ میں نے احتراماً ان کو اندر آنے کا کہا۔ نایاب نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تو میری شخصیت و انداز سے متاثر ہوئی۔ فاروق صاحب نے جماعت میں موجود طلباء سے پوچھا کہ آپ میں بڑا آدمی کون بننا چاہتا ہے؟ جماعت میں سے ایک قابل بچہ کھڑا ہوا اور جواب دیا، جناب، ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ بڑا آدمی نہیں بننا،
کیونکہ وہ صرف خود کے لیے بڑا ہوتا ہے. ہمیں اچھا آدمی بننا ہے کیونکہ وہ پورے ملک اور معاشرے کے لیے اچھا ہوتا ہے. بچے کا یہ جواب سن کر جناب فاروق اور پرنسپل صاحب مجھے داد دینے پر مجبور ہو گئے، اور فاروق صاحب نے اس طالب علم کو 1000 روپے انعام بھی دیا اور کہنے لگے، بے شک یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. نایاب نے بھی بات میں حصہ ڈالتے ہوئے کہا، آپ کا پڑھانے کا طریقہ بہت منفرد ہے. میں نے جواب دیا، شکریہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کروا سکوں. میں نے غور کیا کہ نایاب مجھے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی. میری باتیں بھی شاید اس کے دل کو چھو جانے والی تھیں، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ نایاب کی نگاہیں مسلسل مجھ پر ہیں. وہ مجھ سے بات کرنے کے بہانے سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتے اور میں اس کی بات کا جواب دیتا. یوں ہی بات چیت ہوئی. فاروق صاحب اور خاص طور پر نایاب مجھ سے بہت متاثر ہوئی. ویسے بھی میں نے پڑھ رکھا تھا، انسان کی آدھی خوبصورتی الفاظ اور آدھی کردار میں ہوتی ہے. اس لحاظ سے نایاب میرے الفاظ بھی سن رہی تھی اور بچے کے جواب سے کردار بھی جان گئی تھی. بہرحال میں چھٹی کے بعد آفس کی جانب گیا تو دور سے یہ دیکھ کر واپس پلٹ گیا کہ پرنسپل صاحب کے ساتھ وہ سب وہیں موجود تھے. میں واپس مڑا کہ پیچھے سے آواز آئی، آ جاؤ نوجوان، اندر آ جاؤ، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. آؤ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، آؤ کھانا کھاؤ. مجھے مناسب نہ لگا تو میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سر بہت شکریہ، آپ لوگ تناول کریں، میں گھر جا کر کھا لوں گا. ساتھ ہی دوسری آواز نایاب کی امی کی تھی، ارے نہیں بیٹا، منع نہیں کرو، آؤ بیٹھو کھانا کھاتے ہیں. مزید انکار مجھے اچھا نہ لگا تو آخر بیٹھ ہی گیا. نایاب تھی کہ اس کا دھیان مسلسل مجھ پر ہی تھا. کھانے کے بعد پرنسپل صاحب نے بتایا کہ نایاب کل سے کچھ دن میری جماعت میں بیٹھا کرے گی. میں حیران تو ہوا لیکن کچھ نہ بولا. وہاں سے فارغ ہو کر میں معمول کے مطابق شوگران گیا. آج موسم بھی کافی خوشگوار تھا. ہلکے ہلکے بادل برف کے گولوں کے مانند چھائے ہوئے تھے. ٹھنڈی ہوا کی لہریں چہرے کو چھوتے ہوئے گزر رہی تھیں. کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی بوندا باری شروع ہو گئی. موسم مزید حسین ہو گیا. آج موسم واقعی کچھ الگ تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے موسم کی ادائیں رقص کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ موسیقی نما معلوم ہوتی تھی. دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا. اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا. کچھ دیر اس قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں کتاب پڑھنے میں مشغول ہوا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ارے بیٹا تم یہاں؟ میں نے کہا، جی انکل، میں تو روزانہ یہاں آتا ہوں. نگاہوں کی دوسری جانب جناب فاروق اور نایاب کھڑے تھے. نایاب بھی مجھے دیکھ کر خاصی مطمئن دکھائی دے رہی تھی، جیسے بچے کو کوئی من پسند کھلونا مل گیا ہو. ہم وہاں بیٹھے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو نایاب نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہی آیا کریں گے. میں نے دے دیا، لیکن مجھے اس کے انداز میں ایسا لگا جیسے وہ کافی دیر سے اس کے انتظار میں تھی. ہم دونوں شوگران کے خوبصورت ہل اسٹیشن پر ملتے تھے. وہاں کی خوبصورتی اور میری باتیں نایاب کے دل کو بہت بھا گئیں. نایاب بھی اس جگہ کو میری طرح بہت پسند کیا کرتی تھی. اس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. وہ کہا کرتی تھی کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یہاں کی ہوا میں ایک عجب سکون ہے. اب ہم روز ملا کرتے تھے. ایک دن شوگران کی ایک خوبصورت شام کو نایاب نے مجھ سے پوچھا،
کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہے نا، یہ کتابیں میری بہترین دوست ہیں۔ اس کے علاوہ؟ میں نے کہا، میری 3 سال کی بھانجی ہے، وہ بھی میری اچھی دوست ہے۔ نایاب ذرا سا مسکرائی، جیسے کہ وہ اس بچکانہ جواب کی امید نہ رکھتی ہو، اور بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی سمجھدار دوست کی ضرورت ہے، اور آج سے میں آپ کی دوست ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے ہماری بات چیت مزید شروع ہو گئی۔ ہم روزانہ بات کیا کرتے، یوں ہماری بات ہوتی رہی کہ نایاب نے مجھے پہلا شعر بھیجا اور کہا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ وہ شعر یوں تھا کہ کاش تو چاند میں ستارہ ہوتا، آسمان میں آشیانہ صرف ہمارا ہوتا، لوگ تجھے دور سے دیکھتے، نزدیک سے دیکھنے کا حق صرف ہمارا ہوتا۔ میں نے نایاب سے کہا، ہماری دوستی کی کتنی گارنٹی ہے؟ اس نے جواب دیا، زندگی بھر۔ اس کے الفاظ میں نرم دلی اور محبت کا عنصر نمایاں تھا، اور اس کے الفاظ بھی مخلصی سے بھرپور تھے۔ مجھے لگا کہ کوئی اچھا دوست مل ہی گیا، کیونکہ وہ بہت یقین سے ایسا کہہ رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ہم ملتے تھے، شام کو سیر و تفریح کیا کرتے، پہاڑوں کی سیر کو جایا کرتے، کبھی فاروق صاحب مجھے کھانے پر بلا لیتے، وہاں بھی ہماری کافی دیر بات چیت چلتی رہتی۔ دوستی کافی گہری ہو گئی۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے، لیکن کبھی ہمیں احساس بھی نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ اس بار 1 مہینہ ناران میں گزارنے کے بعد نایاب اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا رہی تھی، اور ہم دونوں بہت اداس تھے۔ میں زیادہ تو کچھ کہہ نہ پایا، مگر یہ کہہ کر اس کو اللہ حافظ کہا کہ جلد واپس آنا۔ اس نے بھی اداسی میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور۔ کراچی جا کر بھی ہماری روزانہ بات ہوا کرتی تھی، اور ہم ایک دوسرے کی صحبت میں بہت خوش بھی تھے کہ اس دوران ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ احساس ہی نہ ہوا کہ کب یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی تھیں۔ میں اور نایاب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے صرف اس سے دوستی کی تھی، لیکن محبت وہ تو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ شاید ایسا تھا کہ نایاب کی محبت نے مجھے اپنی طرف کھینچا، اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ اس بار وہ دسمبر کے مہینے میں ناران آئے۔ ناران میں ان دنوں برف باری ہو رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ ایک دن ہم پہاڑوں پر برف باری دیکھنے گئے تو میں نے نایاب کو پرپوز کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس دن سے ہم ساتھ رہنے لگے۔ ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنا کرتے، ہم پہاڑوں پر برف باری دیکھنے جاتے، اور ٹھنڈے موسم میں گرم چائے اور محبت کے خوشگوار لمحات سے خوب لطف اندوز ہوتے۔ کتنا فرق آ گیا تھا نا زندگی میں، کہ جہاں میری زندگی میں کوئی دوست نہ تھا، آج وہاں میں نایاب کی محبت میں قدرت کے حسن سے متاثر ہوتا تھا۔ وہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ کوئی ایک ناراض ہوتا تو دوسرا منا لیتا۔ فاروق صاحب اور سب لوگ مجھے اپنی فیملی کا حصہ سمجھنے لگے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ اس بار وہ 1 سال بعد ناران آئے۔ نایاب میرے لیے پھولوں کا گلدستہ لائے۔ ایک بار اس کی سالگرہ پر میں نے اس کو تحفہ دیا۔ اس نے بہت پسند کیا۔ میں نے ایک دن اسے کہا، تم نے کبھی مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، آج مجھ سے کچھ بھی مانگ لو۔ وہ بولی، میری 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا،
اور باقی 2 کراچی جا کر بتاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس بار نایاب کی فیملی کو 10 دن بعد اچانک کراچی جانا پڑا۔ نایاب نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے کہا کہ ہم رابطے میں رہیں گے۔ اس بار میں جناب فاروق کو الوداع کہنے کے بعد گھر آ کر بہت رویا۔ آج مجھے لگا میری روح مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ مجھے نایاب کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ میں اسے الگ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس پر مزید یہ کہ اس بار کراچی جانے کے بعد نایاب کا کوئی میسج نہ آیا۔ تب سے آج تک اس کا نمبر مسلسل بند ہے اور میں بہت گھبرایا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسی ہے، کیوں اس کی مجھ سے بات نہیں ہو رہی، کیوں وہ مجھ سے اس قدر دور ہے۔ میں دن رات نایاب کا انتظار کرتا ہوں، مگر نایاب کا کچھ پتہ نہیں۔ اس نے آخری بار مجھے یہ شعر بھیجا، حق دے کر مجھے اپنی نایاب محبت کا، آپ نے مجھے حسین بنا رکھا ہے۔ میں اس کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں ہر جگہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ میں نے اپنا تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا، مگر میرا دل ہمیشہ کے لیے نایاب کے لیے تڑپتا ہی رہتا ہے۔ میں اداسی میں اس شعر کو بار بار دہرایا کرتا تھا، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ میں نایاب کے ملنے کا انتظار کرتا رہا اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ اس دوران میرے دل میں بے شمار سوالات جمع ہو گئے تھے کہ کیا نایاب واقعی واپس آئے گی؟ کیا میں اس کو دوبارہ مل سکوں گا؟ کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ پاؤں گا؟ اگر مر گیا تو نایاب کو اس کی خبر ہوگی؟ اگر ہوئی تو کیا وہ مجھے آخری بار ملنے آئے گی؟ اگر ملنے بھی آئی تو کیا اس وقت میں اس کو دیکھ سکوں گا؟ کیا میں اس کو مل سکوں گا؟ یہ تمام سوالات مجھے اس کی محبت میں تڑپا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں ہر وقت اس حالت میں ہوں کہ تلاش محبت میں دل ہے بے قرار۔ کہاں ہو تم اے میرے دلدار؟ میں اکثر دریا کنارے بیٹھتا ہوں جہاں میں اور نایاب اکثر ملا کرتے تھے۔ میں دریا کی لہروں کو دیکھ کر اپنی محبت کی یادوں کو یاد کرتا ہوں۔ میرے دل میں ایک گہرا درد ہے جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں وہاں جا کر اکثر سوچتا ہوں، نایاب کہاں ہو تم؟ کیا تمہیں میری محبت یاد نہیں آتی؟ تم کیسے میرے بغیر زندہ ہو؟ میں نے اپنے دل میں امید کو زندہ رکھا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نایاب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ میری زندگی محبت کے انتظار میں گزر رہی ہے۔ میری تنہائی کے لمحات بہت دردناک ہیں۔ میں اکثر شوگران ہل اسٹیشن جاتا ہوں اور شام کو دریا کنارے جا کر بیٹھتا ہوں اور نایاب کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتا ہوں۔ میں ہر اس جگہ جاتا ہوں جہاں ہم دونوں ملا کرتے تھے اور نایاب کی موجودگی کو محسوس کرتا ہوں۔ ہر گلی، ہر موڑ پر تیری یادیں ہیں بسی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ تو لوٹ آ میری ہنسی۔ میرا انتظار طویل ہوتا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید اور محبت مضبوط ہوتی گئی۔ دن مہینوں میں بدلتے رہے اور میری محبت کا امتحان جاری رہا۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوں۔
میں اس کے انتظار میں پاگل ہو گیا ہوں، ایک مکمل پاگل، جس کو دیکھ کر گھر والے بھی پوچھتے ہیں تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کیا تم نشہ کرتے ہو؟ اب اس نشے کو تو فقط میں ہی جانتا ہوں۔ یہ انسان کا نشہ ہے، یہ محبت کا نشہ ہے، یہ ایسا نشہ ہے کہ جس کا علاج نایاب کے سوا کچھ نہیں۔ میری دوست مجھ سے بچھڑ گئی۔ کیوں کی تھی اس نے مجھ سے دوستی؟ کیوں کی تھی مجھ سے محبت؟ آج 5 ماہ گزر چکے ہیں کہ نایاب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں ایک ذہنی مریض بن کر رہ گیا ہوں۔ مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، کسی چیز میں میرا دل ہی نہیں لگتا، اور میں آج تک اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ وہ آئے اور مجھ سے ملے، میرے پاس ہو، میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں اس سے ناراض نہیں، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ میری زندگی محبت کے انتظار میں گزر رہی ہے، اور میں اس امید میں ہوں کہ ایک دن نایاب واپس آئے گی، مجھ سے آ کر ملے گی، اسی محبت سے ملے گی جس میں مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ آ تو بتاؤں تجھ کو، وقت تو مجھ پر کٹھن گزرے ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔